اب اپنا دل بھی شہر خاموشہ سے کم نہیں، سن ہو گئے ہیں کان صدا پر دھرے دھرے۔ نور چال رات کے اندھیرے میں ڈوبا تھا، لاؤنج میں سب جمع تھے، بے چین فکر مند منتظر۔ سعدی بار بار فارس کو کال ملا رہا تھا اور زمر مسلسل دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ اس کی رنگ زرد پڑ رہی تھی اور اب دل گھبرا رہا تھا، لگتا تھا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہاں رہ گیا؟ وہ مسلسل آگے پیچھے چلتے ہوئے کہے جا رہی تھی، زمر بیٹھ جاؤ، وہ آ جائے گا۔ ابا نے اسے تسلی دینی چاہیے تھی، ماموں نے وعدہ کیا تھا وہ واپس آئیں گے۔ ہنا گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی عجیب سے انداز میں بولی تھی، مجھے نہیں پتا سعدی، چلو ہم وہاں چلتے ہیں۔ زمر نے ایک دم اسے کونی سے پکڑ کر آگے لے جانے لگی۔ میں کب سے جانا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے جانے نہیں دے رہی۔ اب آپ ادھر بیٹھے، میں خود جاتا ہوں۔ وہ نرمی سے کونی چھڑاتا اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ نہیں رکی۔ وہ اسی طرح آگے دوڑتی گئی، سعدی اس کے پیچھے لپکا۔ ابا نے آواز دی، نصرت نے منع کیا، مگر اس پہ کوئی وحشت طاری تھی، کوئی جنون سوار تھا۔ اب نہ گئی تو شاید دل پھٹ جائے گا، یہیں کھڑی رہی تو پیروں سے خون بہنے لگے گا، اب نہ گئی تو۔ شہرین کے گھر آؤ تو ٹی وی لاؤنج پہ ایل سی ڈی اسکرین شور مچاتی روشن نظر آ رہی تھی۔ سامنے صوفے پہ سونی لیٹے اپنے ٹیپ کے بٹن دبا رہی تھی، جب کانوں میں آواز گونجی، ہاشم کاردار۔ کسی نے اس کے باپ کا نام لیا تھا۔ اس نے چوک کر گردن موڑی، اسکرین کو دیکھا۔ چند لمحے کو اس کی سانس تھم گئی اور پھر وہ ٹیپ پھینک کر چیخ مارتی اٹھی، ماما ماما! اب وہ روتے ہوئے زور سے چلا رہی تھی۔ شہرین جو اپنے کمرے میں سیل پہ لگی تھی ہڑبڑا کر اٹھی اور باہر بھاگتی ہوئی آئی، ماما میرے بابا میرے بابا! بچی روتی ہوئی اسکرین کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور جب شہرین نے اس طرف دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کاردار کاٹیجز میں آتش زدگی۔ ہاشم کاردار کو شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے، 12 افراد زخمی، ایک شخص جاں بحق۔ میرے بابا میرے بابا! سونیا اب زور زور سے چیخ رہی تھی۔ سعدی ڈرائیو کر رہا تھا اور زمر ساتھ بیٹھی مسلسل انگلیاں اس طرح بھی انداز میں مڑوڑ رہی تھی۔ وہ لبوں میں کچھ پڑھ بھی رہی تھی، مگر ہر شے بار بار دھندلی ہو جاتی تھی، پھر منظر صاف ہو جاتا تھا، پھر کالے دھوئیں جیسی دھند چھا جاتی تھی۔ آنسو بس آنکھوں کے کنارے پہ ٹھہرے تھے، گرنے کو بس ایک دھکا چاہیے تھا۔ سعدی کا فون بجا تو اس نے تیزی سے کان سے لگایا۔ ہاں ہونا؟ بات سنتے ہوئے چوک کر زمر کو دیکھنے لگا۔ رفتار آہستہ کی، زمر نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کیا اور اسٹیئرنگ گھمایا۔ کیا کہہ رہی تھی حنین؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہم ذرا ابھی مجھے چکر مت دو، میں 1 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھی ہوں، مجھے تمہارے فون سے آواز آ رہی تھی۔ کیا دکھا رہے ہیں نیوز میں؟ کہاں لگی ہے آگ؟ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر چہرے پہ گرنے لگے۔ کچھ نہیں پتا زمر، آگ لگی اور زخمیوں کو کربی اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے۔ میں ایس پی صاحب کو کال کرتا ہوں، اسپتال کا پوچھتا ہوں۔ وہ پریشانی سے حواس باختہ نمبر بھی لانے لگا۔ جلدی کرو، اس کے کہنے کے ساتھ لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا، آنکھوں کو میچ لیا، گرم گرم پانی گالوں پہ بہنے لگا۔ سرکاری اسپتال میں پولیس اور میڈیا کے نمائندوں کا حجم غفیر لگا تھا۔ شہری سونیا کی انگلی پکڑے پریشانی سے رشک و چیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ سونی مسلسل روئے جا رہی تھی، خاموش ہچکیوں کے باعث اس کا بدن آہستہ آہستہ ہچکولے لے رہا تھا۔ زمر اور سعدی دوڑتے ہوئے اسپتال کی عمارت میں داخل ہوئے تھے۔ زمر نے آنسو صاف کر لیے تھے اور وہ ہراساں انداز میں ادھر ادھر گردن گھماتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس یونٹ میں عجیب افراتفری کا عالم تھا، رپورٹرز، کیمرے، پولیس، رش۔ جانے سعدی نے کس کو روک کر پوچھا تھا۔ اس نے نسوانی آواز کو کہتے سنا، آپ ادھر آ جائیں۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس سعدی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ کوئی عجیب وحشت زدہ سی مسافت تھی جو طے کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک کمرے کے سامنے رک کر اتنی اونچی آواز میں پوچھا۔ شور بہت تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ وہ اس کی طرف مڑا، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، مگر بظاہر خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باڈی ہے، پہلے دیکھ لیں پھر ہم زخمیوں کو۔ نہیں۔ وہ بھی دھک کر پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس کو ایمرجنسی میں ڈھونڈو۔ ادھر کیوں نہیں؟ ہاں وہ کوئی اور ہوگا۔ وہ اس کے کندھوں میں تھام کر تسلی دینے لگا، مگر اس کے علاوہ یقین نہیں ہے اور ان کو اس کی شناخت کرنی ہے، اس لیے میں ایک دفعہ دیکھ لوں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی امید سے کہتا آگے بڑھنے لگا، مگر زمر نے زور سے اس کو کوہنی سے دبوچ لیا۔ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ میں کہہ رہی ہوں فارس نہیں ہوگا، اس کو کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، میں آتا ہوں۔ وہ بمشکل اپنا بازو چھڑا پایا تھا۔ زبر نے پیچھے جانے کو قدم ہٹائے، مگر پیر لڑکھڑا گئے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیتے خود کو سنبھالا، پھر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں بند کیے گہرے سانس لینے لگی، مگر سارا مسئلہ یہی تھا کہ آنکھیں بند کرنے پہ بھی وہ فوراً آپ کے سامنے آ جاتا تھا۔ زمر بی بی آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، نئے گھر کی باتیں، چڑیا گھر میں نہ رہنے کی باتیں، یونیورسٹی کی 2 لڑکیاں جو اس کو پسند تھیں ان کی باتیں۔ اس نے آنکھیں کھولی، یہاں بھی قیامت سے قیامت تھی، وہ کہاں جائے؟ سعدی دروازہ کھول کر باہر نکلا تو وہ ہل نہیں سکی، آواز نہیں نکال سکی، آنسو نہیں روک سکی۔
وہ اس کے قریب آیا. زمر نے نفی میں سر ہلایا. وہ فارس نہیں تھا نا؟ مجھے مت بتاؤ، مجھے کچھ نہیں سننا. وہ اسے کچھ بھی کہنے سے روکنا چاہتی تھی مگر وہ آگے آیا، اسے گلے لگایا. زمر کا ہاتھ تھم گیا. پھر اس کے سر تھپکتے ہوئے وہ دھیرے سے بولا. مرنے والا نیاز بیگ تھا، وہ فارس غازی نہیں تھا. وہ کرنٹ کھا کر اس سے علیحدہ ہوئی. بے یقینی سے اسے دیکھا. وہ فارس نہیں تھا تو فارس کہاں ہے؟ آئیں ان کو وارڈ میں ڈھونڈتے ہیں. وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے چلنے لگا. اسے لگا وہ پانی پہ چل رہی ہے. جسم دماغ ہر شے سن ہو گئی تھی. آنسو بہنا رک گئے تھے. مسز عمر. وہ آگے جاتے جاتے پلٹی. راہداری کے اختتام پہ ڈاکٹر ایمن کھڑی نظر آ رہی تھی، شال لپیٹے، ویران چہرہ لیے، جیسے ابھی بستر سے اٹھی. فارس کہاں؟ وہ الفاظ ٹوٹ گئے. وہ زخمی ہے مگر ٹھیک ہے. اس کو میں نے منع بھی کیا تھا مگر وہ قریب آتے ہوئے تلخی سے ہنسی. مگر وہ خاور کو بچانے کے لیے آگ میں کود پڑا. وہ ٹھیک ہے. زمر دوڑ کے اس کے پاس گئی. وہ سخت ہراساں تھی. ہاں، اس کی کمر اور ٹانگ پہ زخم آئے ہیں. اس کے اوپر لوہے کا ایک ٹکڑا آ کر لگا تھا لیکن چند بانس بھی ہیں. مگر اس وقت چھت پہ لگے آگ بجھانے والے شاور پانی گرانے لگے جو پہلے کام نہیں کر رہے تھے، تو اس کی بچت ہو گئی. زمر نے گہری سانس لی. آپ ٹھیک ہے؟ سعدی نے لسمن پوچھ لیا. وہ زخمی پن سے مسکرائی. میں ہر آگ سروائیو کر جاتی ہوں، ٹھیک ہوں. آپ فارس کو وارڈز میں ڈھونڈیے. وہ دونوں پوری بات سنے بغیر آگے کو بھاگے. ایمن اسی زخمی مسکراہٹ سے ان کو بھاگتے دیکھتی رہی. پھر وہ مڑی تو کسی پہ نگاہ پڑی. زخمی مسکراہٹ خوشی بھری مسکراہٹ میں ڈھل گئی. اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کو اپنے پاس بلایا. ادھر آؤ. یہ ایمن تھی جس نے کسی کو اپنے پاس بلایا. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ شہر وفا کیسا ہے؟ ایسا لگتا ہے صلیبوں سے اتر کر آیا. وارڈ میں کسی نے کس طرف اشارہ کیا، کسی نے کسی طرف. وہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتے آگے بڑھتے گئے. بیڈز کی طویل قطار میں جا بجا پردے لگے تھے. سعدی نے ایک پردہ ہٹایا تو بالآخر وہ بستر پہ لیٹا نظر آیا. آنکھیں بند تھیں. غالباً نشاور ادویات کے زیر اثر تھا. چہرے پہ زخموں کے نشان تھے. 2 نرسیں سر پہ موجود تھیں. سعدی نے گہری سانس لی اور مڑ کر دیکھا. زمر پیچھے آ رہی تھی. اس نے راستہ چھوڑ دیا. وہ تیزی سے آگے آئی. فارس کو دیکھ کر قدم زنجیر ہو گئے. بے جان پتھر کا بت، آنکھوں میں ڈھیر سارا دکھ اترا. اسے کبھی بیمار کبھی یوں بے ہوش نہ دیکھا تھا اور آج پتہ چلا کہ ایسے دیکھنے میں کتنی اذیت تھی. فارس. وہ لپک کر اس کے قریب آئی. پھر اضطراری انداز میں سر پہ کھڑی نرس سے بولی. ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ آہستہ بولی. مریض کے سر پہ شور نہ کرے. نرس نے بیزاری سے کہا تھا. وہ ہوش میں آ رہا تھا مگر تکلیف میں تھا. اسے انجیکشن لگائے. زمر کچھ دیر بھیگی نظروں سے اسے دیکھتی رہی. پھر آنسو رگڑ کر آنکھوں سے صاف کیے اور غصے سے سعدی کی طرف گھومی. کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ ہاں. اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے سینے پہ زور دے کر اسے پردہ کیا. کیا کہہ رہی تھی میں؟ اس کو زخمیوں میں ڈھونڈو. مگر تم پہلے ادھر ڈیڈ باڈی کے پاس چلے گئے. تمہیں شرم نہیں آئی؟ ہاں، تمہیں کوئی احساس نہیں ہوا؟ وہ غصے اور بے بسی سے اس کے سینے کو تھپڑوں اور مچھیوں سے مار رہی تھی. آنسو پھر سے بہنے لگے تھے. اچھا اب تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اسے بہلانے والے انداز میں بولا. آپ کو انہیں میرے پیچھے جانے ہی نہیں دینا چاہیے تھا. کیسے نہ جانے دیتی؟ ہاں، تم ہمارے ساتھی ہو. ہمیں ہمیشہ تمہاری حفاظت کرنی ہوتی ہے. اور ساتھی زور سے اس کے کندھے پہ تھپڑ مار کر اسے پرے ہٹایا. سعدی نے برا سا منہ بنایا. واہ، یہ صاحب تو آپ کو پہلے زہر لگا کرتے تھے، اب بھی لگتا ہے. آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے ناک سپیڑ کر سانس اندر کی. مگر تم نے مجھے اتنا ڈرا دیا. وہ سعدی میں اتنا ڈر گئی تھی. وہ اپنے ڈھال سی بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا. وہ تکان سے مسکرایا. چلے آپ بیٹھیں، میں ان کو روم میں شفٹ کروانے کا بندوبست کرتا ہوں اور گھر فون کرتا ہوں. زمر نے تیزی سے سر اٹھایا. سب کو مت بتانا کہ وہ زخمی ہیں، یوں ہی وہ پریشان ہوں گے. زمر. وہ اسی طرح مسکرایا. ہمیں ایک دوسرے سے اب کچھ نہیں چھپانا. میں اگر کاردارز کاٹیج بھی جاتا تو بتا کر جاتا. آپ بیٹھے، میں آتا ہوں. اسے تسلی دیتا وہ باہر نکل گیا اور وہ گردن موڑے فکر مندی سے فارس کو دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے غنودگی کے عالم میں تھا. I hate you فارس غازی. I really hate you. وہ بھی بسی بھرے دکھ سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی. وہ بے خبر سو رہا تھا. کیسے ہیں لوگ؟ ان کی تمہیں کیا مثال دوں؟ جا کر مجسمے کہیں پتھر کے دیکھ لو. اسی اسپتال کے پرتعیش اور نفاست سے سجے ایک پرائیویٹ روم میں ہاشم کاردار صوفے پہ ٹانگ رکھے براجمان تھا. اسپتال کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ بظاہر زخمی دکھائی دیتا تھا. ہاتھ پہ پٹی بھی بندھی تھی. ماتھے اور سر پہ بینڈیج بھی تھی مگر چہرے پہ سکون تھا اور دلچسپی سے دیوار پہ لگی ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہا تھا. وہ لوگ بچ گئے مگر اٹ ورکڈ، ہے نا؟ مسکرا کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے رئیس کو دیکھ رہا تھا. جی سر، مگر انہوں نے آپ کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا تھا. اسے خیال آیا اتنی افراتفری میں کسے یاد رہنا ہے کہ میں کمرے میں تھا یا نہیں. ٹی وی چینلز کو دیکھو، وہ مجھے پروموٹ کر رہے ہیں. یس سر.
رئیس جو اس سے بتانے لگا، ہمارے پاس غازی کی فوٹیج ہے، وہ بھی وہاں موجود تھا، الزام اس کے سر ڈال دیں گے یا اس کو حادثہ کہیں گے، آپ پہ کوئی شک نہیں کرے گا، میڈیا آپ کو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے۔ بار بار اینکرز گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہاشم کردار نے ابھی چند دن پہلے عدالت میں اپنے خاندان کی بے گناہی ثابت کی تھی۔ ویری گڈ۔ وہ محظوظ ہو کر اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ ہم کرائسس سے نکل آئے، رک کر تصدیق، میں کرائسس سے نکل آیا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا، نہ عدالت، نہ قانون، نہ میری ماں، میں نے ہر شے کو سروائیو کر لیا، میں رئیس سب سے بڑا سروائیور ہوں۔ فیصلے کی گھڑی آ بھی گئی، مگر میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں، وہ گردن کڑا کر کہہ رہا تھا، اور اب ہم نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں، ہم نئے کاروباری دوست بنانے جا رہے ہیں، نئے پارٹنرز، نئے مواقع، نیا گھر۔ وہ تمانیت سے بولا تھا، پھر گھڑی دیکھی، کتنی دیر ہے؟ اصل میڈیا کو آپ کا انتظار کروا رہا ہوں، گھنٹے بعد آپ باہر نکلیں گے اور میڈیا کے سامنے علل اعلان کہیں گے کہ یہ سب فارس غازی نے عدالتی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، اور فی الحال عوام کو آپ سے ہمدردی ہے، میڈیا کو آپ سے ہمدردی ہے، سب آپ کا یقین کریں گے۔ زبردست۔ وہ مسکرا کے ٹی وی کو دیکھنے لگا۔ اٹ ڈڈ ورک آفٹر آل۔ فیصلے کی گھڑی آ چکی تھی، مگر ابھی بیتی نہیں تھی۔ جو نفس تھا خارے گلو بنا، جو اٹھے تو ہاتھ لہو ہوئے، وہ نشاتے سحر گئی، وہ وقار دستے دعا گیا۔ بالائی منزل پہ نوشیروان کے کمرے کی بتی روشن تھی، بیڈ پہ بیگ کھلا پڑا تھا اور اس کے کپڑے اندر رکھ رہا تھا، پاسپورٹ، سفری دستاویزات، لیپ ٹاپ سب بکھرا پڑا تھا۔ صبح اس کی فلائٹ تھی اور وہ جلد از جلد تیاری مکمل کرنا چاہتا تھا، اسے ایک منٹ بھی اس گھر میں اضافی رہنا منظور نہ تھا۔ دستک ہوئی تو اس نے بیزار سا یس کہا اور خود کپڑے طے کرتا رہا۔ سر، فوراً داخل ہوئی، کردار صاحب اسپتال میں ہیں، اطلاع دی۔ معلوم ہے، سارا شہر جانتا ہے، میرے بھائی کا کوئی نیا ڈرامہ، کیا فارس کو ویزا کمائے ہیں، نیوز میں بتا رہے تھے، مجھے ان میں دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے بیداری سے بیگ کا ڈھکن دے مارنے والے انداز میں بند کیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھے امریکہ میں نئی نوکری مل گئی ہے، اب زیادہ سوال نہ کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس نے ہاتھ جلا کر اسے اشارہ کیا، وہ فوراً سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ اب وہ جھک کر سفری دستاویزات اٹھا کر دستی بیگ میں ڈال رہا تھا، آخر میں چونکا، بیگ کے اندر اس کا ایک کلاک پستول رکھا تھا، یہ وہ نہیں تھا جس سے اس نے سادی کو مارا تھا، یہ اس کی کلیکشن میں سے ایک اور تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہا، پھر سے نکالا اور سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال کر مکفل کر دیا، پھر ہاتھ صاف کیے جیسے بہت سا اندیکھا مایا صاف کیا ہو۔ نئی زندگی میں اس کی جگہ نہیں تھی، ہرگز نہیں، ورنہ یہ تیز دھوپ تو چپتی ہمیں بھی ہے، ہم چپ کھڑے ہوئے ہیں کہ تو سائے باں میں ہے۔ فارس نے آنکھیں کھولی تو سفید دیواریں خوب روشن نظر آ رہی تھی، اس نے نقاہت سے پلکیں جھپکی، منظر واضح ہوا، اسپتال کا کمرہ۔ اس نے کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو ایزی ایزی، سادی کے سرہانے کھڑا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ سادی اس کے سرانے پہ کھڑا تھا، فارس نے بدقت اسے دیکھا، پھر گردن موڑی، ندرت، حنین، زمر، سیم سب کمرے میں موجود تھے، اونچی آواز میں خوشخبریاں جاری تھیں، وہ اٹھ نہیں سکا، کمر اور ٹانگ میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے واپس سر تکیے پہ رکھ دیا، تھوڑی بہت مکافات عمل والی فیلنگ آ رہی۔ سادی اس کے قریب جھکا، مسکراہٹ دبائے پوچھنے لگا، وہ جو میرے ساتھ کینٹین میں کیا تھا یاد ہے؟ وہ زخم جو مجھے دیے تھے؟ زیادہ بک بک مت کر، فارس نے ناگواری سے کہہ کر آنکھیں شدت ضبط سے مچھلی۔ سادی مسکرا کر سیدھا ہوا، اس لیے کہتے ہیں کہ کسی معصوم کی بد دعا نہیں لیتے۔ فارس وہ اسے جاگتے دیکھ کر صوفے سے اٹھ کر سامنے، گریالے بال آدھے کیچر میں بندے تھے اور ناک گلابی پڑ رہی تھی، البتہ وہ خوش اور فریش نظر آ رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ جیسے جیل میں دوبارہ پہنچ گئے ہو؟ نظرت نے خفگی سے بڑبڑا کے اسے ٹوکا، مگر ان چاروں کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ فارس نے بھویں بیچ لی اور ادھر ادھر دیکھا۔ بلاؤ کسی ڈاکٹر کو۔ ڈاکٹر والی بریفنگ ہم دے دیتے ہیں نا؟ حنین پیکٹ سے چپس نکال کر منہ میں رکھتی سامنے آتی نظر آئی۔ آپ کو چند زخم آئے ہیں، زیادہ گہرے نہیں ہیں، بے ہوش آپ دھوئے کی وجہ سے ہوئے تھے، اس لیے ہم سے خاطر کی توقع مت رکھیے گا، اور یہ سارے پھل ہم اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے لائے ہیں۔ سیم بھی چہکا۔ ہٹو یار، وہ بیزاری سے ہاتھ جلا کے کہتا، پھر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ سادی فوراً آگے بڑھا اور اسے سہارا دیتے ہوئے تکیے پیچھے جوڑے، پھر لیور کی مدد سے بیڈ کو سرانے سے اوپر اٹھایا۔ وہ اب ٹیک لگا کر بیٹھا تو شدید تکلیف میں لگ رہا تھا، کندھے کا زخم درد کرنے لگا تھا، جس سے چہرے پہ شدید بیزاری امڑ آئی تھی۔ اور باقی لوگ وہ ٹھیک ہے؟ اس نے پھر ندرت کو مخاطب کیا، مگر جواب میں حنین چمک کر بولی تھی، ارے واہ، ان لوگوں کا کتنا خیال ہے آپ کو، کیا آگ میں کودتے وقت تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی ایک بہن، ایک بیوی، ایک بھانجی اور سادی اور سیم کو دیکھا، اور 1.5 بھانجوں کا خیال نہیں آیا تھا؟ ہاں یار، تم لوگ اپنا چڑیا گھر لے کر میرے سر سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ وہ کروٹ لینے کی کوشش میں شدید بیزار ہو رہا تھا، مگر
शादी के बदले अभी पूरे नहीं हुए थे। वाह मामू, मुझे तो खूब लेक्चर देते थे। मैरी के बेटे को बचाने क्यों खतरे में कूद पड़े। अपनी दफा तो कोई खुद गर्जी याद नहीं आई। अब के फारिस ने सिर्फ गसीली आंखों से उसे देखा तो वो फौरन मसाले हाथी अंदाज में हाथ उठाए कदम कदम पीछे हटने लगा। जा रहा हूँ। नुद्रा अब इन तीनों को घुरक रही थी। फिर बड़े अब्बा को फोन करने उठ गई। कमरे में सिग्नल अच्छे नहीं आते, बारी बारी सब बाहर खिसक गए। अब वो दोनों तन्हा रह गए। वो इसके करीब खड़ी गिलास में चम्मच हिलाती कुछ मिक्स कर रही थी, साथ ही मुस्कुरा के उसे देख भी रही थी। बाकी सब वो कदरे पुरसुकून हुआ तो नकाहज़दा नजरों से उसे देखता धीमी आवाज में पूछने लगा, न्याज बेग एक्सपायर्ड हो गया। सांस घुटने की वजह से बाकी सब ठीक है। फिर गहरी सांस ली। हाशिम हीरो बन चुका है, जो भी जख्मी हो जाए अवाम की हमदर्दी समेट लेता है और यकीनन सारा इल्जाम मेरे सर डाल चुका होगा। अभी देर कितनी हुई है हादसे को? अभी तो वो बाहर भी नहीं निकला, और डाल भी दे तो भी क्या, वहाँ सबने तुम्हें लोगों को निकालते और बचाते हुए देखा है। वॉच है, वारिस ने सर झटका। वो गिलास पकड़े उसके करीब और उसके कंधे को छुआ। गुड जॉब गाजी, वो कर रहा। ये बात आप तंदुरुस्त कंधे को भी थपक कर कह सकती थी। ओह सॉरी, मुझे तो भूल गया था। वो तपी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। मुझे पता है तुम नाराज हो, तब नहीं होती। खैर, मैं वहां से भाग नहीं सकता था, मैं ऐसा नहीं हूँ। वो गर्दन मोड़कर दूसरी दीवार को देखने लगा था। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसकी आंखें फिर से भीगी। अच्छा, तुम परेशान हुई? फारिस ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुस्कुराया। तन्या साहब पहली दफा जैसे सुकून में आने लगे। परेशान? उसने खफगी से सर झटका। बस इतना अंदाजा हुआ कि नफरत कितनी करती हूँ तुमसे। अच्छा, कितनी करती हूँ? इसने सर पीछे को टिका लिया और दिलचस्पी से जुमर को देखा। इतनी के हाशिम की जान ले लेती, क्या फायदा होता? मैं तो ना वापस आ सकता था। जो कहना है कह लो। मैं सच में बहुत परेशान हो गई थी। वो नाक से सांस अंदर खींचती जुकामज़दा आवाज में बोली थी। अच्छा लगा सुनकर। बहुत बुरे हो तुम। क्यों? मैंने क्या कहा है? कम से कम अस्पताल के बेड पे तुमसे कानूनी शहादत के आर्टिकल्स नहीं पूछ रहा। और इस बात पे वो बेख्तियार हंसती चली गई। वो तो फिर चमकती आंखों से उसे देखते नफी में से मिलाया। खैर, मैं नहीं बता रही कि वो क्यों पूछा था मैंने। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें जानती हूँ। सिर्फ जानना काफी है, या कोई खिदमत भी करोगी? क्या खिदमत करूँ? क्या करते हैं ऐसी सिचुएशंस में? वो याद करने लगा। ये सूप पिलाओ ना मुझे अपने हाथों से। श्योर। इसने तपाई पे तरह गिलास उठाया, इसमें चम्मच हिलाया, फिर चम्मच बाहर निकाल कर रखते हुए बोली, मैं जरूर तुम्हें सूप पिलाती, मगर ये सूप नहीं है। गिलास सामने किया तो इसने देखा अंदर नारंगी जूस था। ये इंस्टेंट ड्रिंक है जो मैंने तुम्हारे लिए हल्कान होकर अपनी जायद शुदा तवानाई को बहाल करने के लिए बनाई है। सॉरी फारिस, ये मेरी ड्रिंक है। सादगी से कंधे उचकाकर वो इसके एन सामने घूट घूट जूस पीने लगे। वो खफकी से उसे देखे गया। मैं समझा था मौत के मुंह से वापस आने के बाद मेरी इज्जत में शायद कोई इजाफा हुआ हो, मगर और नागवारी से सर झटक दिया। वो ना चाहते हुए भी बेसाख्ता हंसती थी। वो ऐसी घड़ियां थी जब आंसू और हंसी एक साथ निकलने को बेताब लग रहे थे। और तभी बाहर अजीब सा शोर बुलंद हुआ। वो दोनों चौंक कर देखने लगे। फिर सुमर ने सर झटक दिया। अब बाहर चाहे कयामत भी आ गई हो, वो फारिस को छोड़ के कहीं नहीं जा रही थी। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। हाशिम कारदार इसी अस्पताल के बेहतरीन प्राइवेट रूम में लग्जरी काउच पर बैठा था और मुस्कुरा के मोबाइल पे सोशल मीडिया पे बर्फा तूफान देख रहा था। इसकी जख्मी हालत की तस्वीर वायरल हो चुकी थी। दुआएं, नेक तमन्नाएं, मोहब्बत भरे संदेशे मौसूल हो रहे थे। दरवाजे पे आवाजें सुनाई दी तो कोने में खड़ा रईस फौरन बाहर गया। चंद लम्हे चौखट पे तकरार होती रही, यहाँ तक कि बेजारी से हाशिम ने पुकारा, कौन है यार? सर शहरीन मैडम है। मैं बता रहा हूँ कि आप अभी मिल नहीं सकते, लेकिन अच्छा भेज दो। इसने हाथ झल्लाकर कहा और सर झुकाकर मोबाइल देखने लगा। रईस चला गया। कमरे में खामोशी छा गई। कदमों की चाप सुनाई दी। वो ही की आवाज से मानूस था। आज वो आवाज नहीं सुनाई दी थी। इसकी निगाहें शहरी के कदमों तक गईं तो वो मुंजमद हो गई। वो नंगे पैर थी। हाशिम ने नजर उठाई। वो परेशान सी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। वाओ, तुम मेरे लिए इतनी परेशान, या ये कोई स्टंट है? वो तल्खी से मुस्कुराया था। हाशिम, इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तुम्हें टीवी पे देखा, तुम जख्मी थे। सोनी रोने लग गई थी। ओ यार, तुमने सोनी को नहीं दिखाने थे ना वो मंजर? अच्छा, अब घर जाओ, आराम करो, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। सोनी से कहो मैं ठीक हूँ। हाशिम, इसकी रंधी आवाज कब आई? मैं और सोनी एक साथ आए थे। मैड भी साथ थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ। सेलफोन हाशिम कारदार के हाथों से फिसल गया। इसका चेहरा फक हो गया। वो करंट खा के खड़ा हुआ। क्या हुआ सोनिया को? हाशिम, शहरी ने रोते हुए नफी से सर हिलाया। सोनी नहीं है। सोनी अस्पताल में कहीं खो गई है। क्या तुमने कभी रूह निकलने की आवाज सुनी है?
وہ چیخوں سے زیادہ دلدوز ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار آگے بھاگا۔ کہاں ہے سونیا؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ حواس باختہ سے باہر آ کر چیخا تھا۔ وہ ابھی میرے ساتھ تھی، رش بہت تھا، میں کال کرنے رکی، میڈ اس کے ساتھ تھی، میں کوریڈور میں آگے نکل گئی، وہ پیچھے رہ گئی، میڈ سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا، میں نے پولیس کو بتایا، وہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں مگر وہ نہیں مل رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسپتال سے ایک ماہ میں 3 بچے پہلے بھی اغوا ہو چکے ہیں، CCTV خراب ہے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا، وہ بھاگ رہا تھا، سفید چہرہ لیے، سرخ آنکھوں کا ساتھ، وہ کوریڈور میں چلاتے ہوئے بھاگ رہا تھا، میری بیٹی مسنگ ہے، اسے ڈھونڈ کر لاؤ رئیس۔ اور رئیس کو بھی ابھی خبر ملی تھی، راہداری میں ہاشم کے گارڈز آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، پولیس کے افسر اسی طرف آ رہے تھے، ہر چہرے پہ مایوسی تھی، شگفتگی تھی، نفی میں ہلتی گردنیں، جھکی آنکھیں، وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اس اسپتال کی گرین شرٹ میں ملبوس راہداری میں آگے بھاگتا جا رہا تھا، دل تھا کہ ڈوب رہا تھا، گردن بار بار بے یقینی سے نفی میں ہلتی تھی، روح قبض ہو رہی تھی، جان نکل رہی تھی۔ سونیا کہاں ہے؟ وہ ایک شخص کو روک کر پوچھ رہا تھا، چیخ رہا تھا، راہداری سے گزرتے ہر بچے کا منہ موڑ کر دیکھتا۔ سونی نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اتنی جلدی کہاں جا سکتی؟ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ، تم باہر دیکھو، تم اس طرف جاؤ۔ وہ ڈھیروں لوگوں کے درمیان کھڑا چلا چلا کر ہدایات دے رہا تھا، پسینے سے تر چہرہ، اس پہ اڑتی ہوائیاں، آنکھوں میں جلتی بجھتی امید۔ وہ ایک دفعہ پھر سے آگے کو دوڑنے لگا تھا، رپورٹرز اسی طرف آ گئے تھے، کیمرے دھڑا دھڑ اس کی تصاویر اور فلم اتار رہے تھے۔ وہ ایک ایک کو روک کو پوچھ رہا تھا، میری بیٹی؟ وہ 7 سال کی ہے، وہ ہاتھ سے اپنے گھٹنے تک اشارہ کرتا، اس کا قد بتاتا، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ وہ امید اور خوف سے ہر دروازہ کھول کر اندر دیکھتا، پھر آگے کو دوڑتا۔ لوگ ٹکرا ٹکرا کر اسے گزر رہے تھے اور بہت سارے لوگ اسے ٹکر ٹکر دیکھے جا رہے تھے۔ کس نے اٹھایا ہے میری بیٹی کو؟ بتاؤ مجھے، کہاں جا سکتی ہے وہ؟ راستے میں اسے پولیس کا اعلی افسر نظر آیا تو وہ تیر کی طرح اس پہ جھپٹا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کس لیے ہو تم لوگ؟ تمہارے ہوتے ہوئے وہ کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ وہ ویٹنگ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا اور پولیس افسر کا گریبان جھنجھوڑ کر پوچھ رہا تھا۔ پولیس افسر نے ندامت اور افسوس سے نظریں جھکا لی۔ سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے۔ سزا؟ مائی فٹ! وہ اس کو پرے دھکیل کر چلاتا، میری بیٹی چاہیے مجھے، میری بیٹی کو لے کر آؤ۔ ایسے کیسے وہ کہیں جا سکتی ہے؟ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہا تھا، لوگوں کے ہجوم میں تمام خاموش تماشائی کھڑے تھے، ان میں ندرت بھی تھی اور سعدی، حنین، اسامہ ان کے ساتھ کھڑے شل سے نظر آ رہے تھے۔ ہاشم کو اپنا سر گول گول گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ رئیس پھولے سانس کے ساتھ بھاگتا آ رہا تھا، سر CCTV کیمرے بھی عرصے سے خراب پڑے ہیں، اسپتال کی بہت سی ایگزٹس ہیں، شاید وہ ابھی تک بچی کو لے کر نکل گئے ہوں گے۔ ہاشم تیز سے آگے بڑھا اور پوری قوت سے ایک مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ رئیس تیورا کے پیچھے کو گرا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، مجھے میری بیٹی لا کر دو! وہ سرخ ببو کا چہرے کے ساتھ چلایا تو دوسرے سپاہیوں نے اسے آرام سے، سر آرام سے کہتے کندھوں سے تھام کر روکا تھا، ورنہ وہ شاید رئیس کے 2 ٹکڑے ہی کر دیتا۔ کون لے کر گیا ہے میری بیٹی کو؟ چاروں طرف دیکھ کر اب کے پریشانی اور صدمے سے شکست خوردہ انداز میں چلا رہا تھا، ایسے کون کرتا ہے اسپتال سے کسی کا بچہ؟ کون غائب کراتا ہے؟ اور ندرت ذوالفقار یوسف نے آنکھیں بند کر کے ایسے کرم میں ڈوبی آہ بھری تھی کہ ان کے تینوں بچوں نے ان کے کندھوں اور بازوؤں کو خود سے لگا لیا تھا۔ ان سب کی آنکھوں میں ترہم تھا، خوف تھا، ہاشم کے لیے، اعمال کے نتائج کے لیے۔ ایسے کون کرتا ہے؟ ہاشم سرخ گیلی آنکھوں سے ایک ایک کا چہرہ دیکھ کر ٹوٹے دل سے پوچھ رہا تھا، اس کو ابھی تک سپاہیوں نے تھام رکھا تھا، اس کے گارڈز ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، فون ملا رہے تھے، کسی کا بچہ ایسے کون اٹھاتا ہے؟ بچوں سے کون دشمنی کرتا ہے؟ وہ نڈال سا ایک کرسی پہ گر گیا تھا، آنسو اس کے چہرے پہ گر رہے تھے اور صدمے سے چورا کے اب بھی ہر طرف دیکھتی تھی۔ رپورٹرز سے پوچھ رہے تھے کہ آگ والے واقعے کا ذمہ دار کون ہے، مگر ہاشم نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے معلوم تھا اغوا ہوئے بچے واپس نہیں ملتے، اور یہی جان کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ٹوٹا بکھرا سا رونے لگ گیا تھا۔ سونیا واز آل آئی ہیڈ، ایسے کون کر سکتے تھے؟ یہی 2 فکریں دہرا رہا تھا۔ ندرت کے 3 بچے ان کے مزید قریب ان سے تقریباً لپٹ گئے تھے۔ وہ شہر کی ایک سنسان خاموش سڑک پہ ڈرائیو کرتی، ایمن فون پہ کسی سے کہہ رہی تھی، آپ کی مدد کا شکریہ، آج ہاشم سے تمام انتقام ہم نے لے لیے ہیں، اب آگے۔ فون پکڑے اس کے ہاتھ میں اب وہ ہیرے کی انگوٹھی نہیں تھی۔ ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ زبور نے کھڑکی کے سامنے سے پردے ہٹائے تو گرم چمکیلی دھوپ چند کا کمرے میں گرنے لگی۔ باہر ایک روشن صبح، خوبصورت صبح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکرا کے گھومی اور فارس کو دیکھا جو آئینے کے سامنے کھڑا ڈریس شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا، گیلے بال برش کیے وہ باہر جانے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اس کی طرف آئی، پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی شرٹ کو کھڑے کالر درست کرنے لگی۔ جاب ڈھونڈنے۔
زمر نے مسکراہٹ دبا کر مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ 5 دن بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوئے ہو تو باہر جانے کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، اس خدمت کے طفیل جو آپ نے میری بالکل نہیں کی۔ اچھا، ٹائی نہیں پہنو گے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے چٹکے، آئینے میں دیکھ کر بال دوبارہ درست کیے، پھر چابی اٹھاتے ہوئے اس کی طرف مڑا اور مسکرایا۔ اچھی لگ رہی ہے، تم بھی۔ میں کب نہیں لگتا، بے نیازی سے شانے اچکائے اس نے۔ اچھا، مجھ سے وعدہ کرو، جب ہم نئے گھر نئی زندگی میں سیٹل ہو جائیں گے تو مجھے ڈنر پر لے کے جاؤ گے۔ عرصے سے وہ ڈنر ادھار ہے تم پر اور ادھورا پڑا ہے۔ کتنی لالچی ہو تم۔ افسوس سے سر چھٹکتا وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے سے جاتے دیکھ رہی، زندگی نارمل ہو گئی تھی مگر وہ دونوں کبھی نارمل نہیں ہو سکتے، یہ طے تھا۔ وہ پورچ میں آیا تو گھنٹی بجی۔ گاڑی کی طرف جانے کے بجائے وہ گیٹ تک آیا اور اسے کھولا، پھر سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھ کر گہری سانس لی۔ کالے دھوئیں والا کمرہ، آگ کے شعلے، سب ذہن میں تازہ ہو گیا تھا۔ وہ خاور کا بیٹا تھا اور ملتجی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اندر واپس جاؤ تو سادی کچن کی گول میز پہ موجود ناشتہ کرتے دکھائی دے رہا تھا۔ فارس کو رخصت کر کے زمر ادھر آئی تو اس کے پاس ٹھہر گئی۔ سادی نرمی سے پکارا تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ جی، تم کیسے ہو؟ میں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے۔ پہلے غصہ تھا، پھر ڈپریشن، پھر میں نے عدالتی شکست کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ پھر میری بات مان لو، سیف سادی یوسف پیج کے کچھ ممبرز تم سے ملنا چاہتے ہیں، ان سے مل لو۔ وہ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی مگر سادی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ان لوگوں کو کیسے فیس کروں گا جنہوں نے اتنے مہینے اپنے جذبات اور آوازیں میرے جدوجہد میں انویسٹ کی، میں ہار گیا ہوں۔ یہ کیسے ایکسپلین کروں گا؟ تم جاؤ تو صحیح۔ ملنے اور بات کرنے سے بہت کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یاد ہے میں اور تم ایک زمانے میں بات کرنا چھوڑ چکے تھے مگر ہم ٹھیک تب ہوئے جب بات کرنا شروع کی۔ پھر رک کر بولی، آئی ایم سوری ان 4 سالوں کے لیے۔ نہیں زمر، اس نے نفی میں سے لایا اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خونی رشتوں کی لڑائیوں اور کٹ آف میں غلطیاں مشترک ہوتی ہیں۔ وہ آزردگی سے مسکرا دی۔ باہر لان میں واپس آؤ تو وہ دونوں ابھی تک پورچ میں کھڑے تھے۔ نہ فارس نے اسے بیٹھنے کو کہا نہ وہ اتنا وقت لے کر آیا تھا۔ کاردار صاحب کی بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ 5 روز ہو چکے ہیں۔ نہیں۔ فارس جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے، جوتے سے ایک ہاتھ کو مسلتے ہوئے بولا تھا، میں نے اپنے تمام اسٹریٹ کانٹیکٹس کو متحرک کیا ہے مگر ڈاکٹر ایمن، اس کا خاندان اور سونیا تینوں اب تک اس ملک سے بہت دور جا چکے ہوں گے۔ میں اب بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہم سونی کو ڈھونڈ لیں۔ لوگ تو آپ کے دشمن ہیں مگر بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں۔ فارس اس لڑکے کو دیکھ کر زخمی سا مسکرایا۔ خیر تم کیسے آئے؟ والد صاحب ٹھیک ہیں تمہارے؟ لڑکا چپ ہو گیا، پھر سر جھکا لیا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ابو کو معاف کر دیں۔ معاف؟ فارس نے ایک سرد دھیرے سے سانس کو خارج کیا۔ میں لوگوں کو جسمانی اذیت دے کر انتقام لینے کو برا سمجھتا ہوں۔ خاور کے ساتھ یہ سب میں نے نہیں کیا تھا۔ خاور نے میرے بھائی، میری بیوی زمر سب کو جسمانی اذیت دی مگر میں نے اتنا کیا کہ سادی سے کہا وہ خاور کو ہاشم سے الگ کر دے۔ اس نے خاور کی نوکری ختم کروا دی اور اسے ہاشم کے زیر اطاعت لیا۔ اس وقت میرا انتقام پورا ہو گیا تھا، اب معافی کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ پھر بھی میں دل صاف کرنے کی کوشش کروں گا لیکن وعدہ کروں تو یہ جھوٹ ہوگا، میں اپنے بھائی اور بیوی کی لاشیں نہیں بھول سکتا۔ اس نے لڑکے کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا، یہ ملاقات ختم ہونے کا اندیا تھا۔ مورچال کی بالائی منزل تک جاؤ تو اپنے کمرے میں حنین اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی تھی۔ یہاں کھڑکی سے نیچے لان میں کھڑا فارس دکھائی دے رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی عزیز کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ کافی دن بعد حنین کو وہ بھاری آبنوسی دروازہ دکھائی دیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے تاحد نگاہ سنہرا صحرا تھا مگر جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اونچے گھنے کھجور کے درخت تھے۔ نخلستان نے صحرا کی گرمی اور تپش کو شکست دے دی تھی۔ بوڑھا استاد ایک درخت تلے بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ سامنے چند تختیاں رکھی تھی جن کے اوپر وہ قلم کو سیاہی میں ڈبو کر لکھ رہے تھے۔ وہ قدم قدم اس طرف بڑھنے لگی تو انہوں نے سر اٹھائے بنا مسکرا کر کہا، بہت دن بعد آئی مگر میں نے یہ دن بیکار نہیں گزارے شیخ۔ وہ ان کے سامنے آ بیٹھی، دو زانو ہو کر وہ سر جھکائے لکھ رہے، کیا کیا تم نے ان دن؟ میں نے جو آپ کی کتاب سے سیکھا ہے اسے اپنی زندگی پہ اپلائی کیا۔ جس علم کو اپلائی ہی نہ کیا جائے تو وہ ایسے ہے جیسے گدھے پہ کتابیں لاد دی گئی ہوں، ایسا علم بوجھ بن جاتا ہے۔ میں نے یہ شیخ آپ کی کتاب ترک کر لی اور میں اب اس کے آخری باب کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ کھجور کے درختوں کے بیچ سرسراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ ایسے میں جہاں ہر طرف سیاہ سفید منظرنامہ تھا وہ رنگین دکھائی دیتی تھی۔ پھر کیا سیکھا تم نے میری کتاب سے؟ میں نے یہ سیکھا کہ ہر انسان والنریبل ہے، اس کے ارد گرد کا موسم ایک سا نہیں رہتا۔
کبھی موسم بدلتا ہے تو ہوا میں گردش کرتے مختلف وائرس اسے آ کر جکڑ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ماحول بھی بدلتا رہتا ہے، نئے ماحول، نئی یونیورسٹی، کالج، نیا موبائل فون، ان سب عناصر کے باعث سے مرض عشق کا وائرس آن لگتا ہے۔ اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں سے اس کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو تمہارے خیال میں پھر سے کیا کرنا چاہیے؟ درس کا وقت ختم ہو چکا تھا اور امتحان کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ استاد نے تختیاں پرے ہٹا دی اور پوری توجہ سے اس کا جواب سننے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، اسے 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا، غض بصر، نظر جھکانا۔ وہ شخص جس کی وجہ سے دل ڈسٹرب ہے، اس سے اگر کوئی حلال تعلق نہیں ہے تو اسے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکنا۔ سارے تعلق، سارے روابط کاٹ دینے چاہیے۔ پھر اس کی یادوں، اس کی تصویروں، اس کے میسیجز، ای میلز کسی کو بھی دوبارہ نہ پڑھیں۔ یوں نظر محفوظ ہوگی تو دل بھی محفوظ ہوگا۔ اور دوسرا طریقہ، صرف نظر کی حفاظت کرنا کافی نہیں، دل کا دھیان بھی بٹانا ہوگا۔ عشق کو کاٹتا ہے، محبت کو کاٹتی ہے۔ آپ کی کتاب کا آخری باب کہتا ہے کہ اپنے دل میں سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت بسائی جائے۔ وہ ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دے گی کہ ہم اس شخص کی طرف نہیں لپکیں گے۔ کیا تمہیں اس بات سے اختلاف ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن مجھے ایک اعتراف بھی کرنا ہے۔ کئی سال پہلے علیشیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مجھے خدا سے محبت ہے۔ میں نے کہا تھا پتہ نہیں۔ آج اتنی ٹھوکریں کھا کر بھی میں نہیں جان سکی کہ اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں، وہ کیسے کی جاتی ہے۔ میں نمازیں پڑھتی ہوں اور لوگوں کو دھوکے نہ دینے کی کوشش بھی کرتی ہوں، مگر ابھی تک میں اللہ تعالیٰ سے وہ محبت نہیں کر سکی جو کرنا چاہیے تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ آخر میں جا کر میں اس محبت کو سمجھ جاؤں گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور میں یہی بتانا چاہتی ہوں آپ کو، اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں، اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پہ ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پہ رہیں، اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو، توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل کورا ہے، ماضی جیسا بھی داغدار وہ بھلے۔ مستقبل کو ہم اپنے ماضی سے لکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے مستقبل کو لکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ سے محبت، انہوں نے یاد دلایا، انہوں نے گہری سانس لے کر سر اٹھا کے دور تک پھیلے کھجور کے درختوں کو دیکھا۔ وہ ویسی نہیں کر سکی جیسی کرنی چاہیے، مگر مجھے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن سے اللہ کو محبت ہے۔ مجھے نماز اور قرآن سے محبت ہو گئی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنا، دعا مانگنا اچھا لگنے لگا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اللہ سے محبت میں ولیوں اور نیک لوگوں جیسی میں نہ بھی کر سکوں، تب بھی میں اچھے کام کرتی رہوں گی جن سے کم از کم وہ تو مجھ سے محبت کرے گا نا۔ وہ مسکرا کر امید سے کہہ رہی تھی، اور شیخ نے بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم دیا تھا۔ کھجور کے درخت غائب ہو گئے۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا کمرے میں بیٹھی تھی اور اسٹڈی ٹیبل پہ ایک کتاب کھلی رکھی تھی۔ اس نے صفحے کے پلٹائے تو پہلے صفحے پہ واپس آئی۔ وہاں آج بھی ہاشم کردار کا نام لکھا تھا۔ کینسر رہے نہ رہے، وہ بھولتا کبھی نہیں ہے، اور بھولنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر کتاب بند کر دی۔ ایک سفر تمام ہوا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔